السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 10 جمادی الاولیٰ، دن پیر ہے اور انگریزی تاریخ 5 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ لیڈی ڈائنا پر مبنی فلم میں سے قبول اسلام کا سین کاٹے جانے کا انکشاف۔ پاکستان کے معروف اداکار اور نیٹ فلکس کی معروف ویب سیریز دی کراؤن کی مرکزی کاسٹ میں شامل ہمایوں سعید نے انکشاف کیا ہے کہ لیڈی ڈائنا کے اسلام قبول کرنے سے متعلق سین کو فلمانے کے باوجود نشر نہیں کیا گیا۔ نجی میڈیا ادارے سے گفتگو کے دوران ہمایوں سعید نے دی کراؤن سیریز کے 5ویں سیزن میں ڈاکٹر حسنات کا کردار نبھانے سے متعلق گفتگو کی۔ ایک سوال کے جواب میں ہمایوں سعید نے بتایا کہ سیریز کے تمام سین میں سے ایک سین کو فلمانے کے باوجود کاٹ دیا گیا۔ یہ سین لیڈی ڈائنا کے اسلام قبول کرنے سے متعلق تھا۔ ہمایوں سعید کے مطابق اس سین میں لیڈی ڈائنا ڈاکٹر حسنات کو رو رو کر بتا رہی تھی کہ وہ ان کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس سین کو قسط کا دورانیہ زیادہ ہونے کے عنوان سے بعد میں کاٹ دیا گیا۔ ہمایوں سعید کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سین کے کٹنے کا مجھے افسوس ہے کیونکہ میرے لحاظ سے یہ بہت اہم سین تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ کا کہنا ہے کہ ہم ڈانس کرنے والی خواتین کی ویڈیوز اور انہیں وائرل کر کے خود اپنے معاشرے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کی ایک ٹک ٹاکر عائشہ کی اپنی دوست کی شادی کی تقریب میں ڈانس کی ویڈیو انڈیا پاکستان میں وائرل ہوئی تھی، جسے لاکھوں افراد نے دیکھا، جس کے بعد اس ڈانس کرنے کے نام نہاد ٹیلنٹ کی بنیاد پر پاکستانی ٹی وی میزبان ندا یاسر نے اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ پاکستان میں ڈانس کرنے والی ٹک ٹاکر کو مدعو کیا تھا۔ دوران انٹرویو اسی تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے کہا کہ ہم بحیثیت معاشرہ تنزلی کی طرف گامزن ہیں، کیونکہ ہم ایسے مردوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو خواتین کی نقل کرتے ہیں اور دوسری جانب خواتین رقص کر کے مشہور ہو رہی ہیں۔ رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ جو لڑکے خواتین کی طرح باتیں کرتے ہیں، ہم انہیں ایک ایسی سطح پر لے جاتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہونے لگتے ہیں، اور جو خواتین ڈانس کرتی ہیں ہم انہیں وائرل کر دیتے ہیں۔ مسلح افراد کا مسجد پر دھاوا، 19 نمازی اغوا۔ نائجیریا کے شورش زدہ شمال مغرب میں مسلح افراد نے نماز کے دوران ایک مسجد پر حملہ کرنے کے بعد 19 نمازیوں کو اغوا کر لیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق نائجیریا میں پولیس حکام نے بتایا کہ حملہ آوروں نے سنیچر کی شام نماز کے دوران ریاست کاتیسنا کے ایک گاؤں میں مسجد پر دھاوا بولا اور امام مسجد اور ایک نمازی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ مقامی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد ڈاکوؤں نے 19 نمازیوں کو اغوا کر لیا۔ ہماری ٹیم نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور 6 نمازیوں کو اغوا کاروں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ دیگر 13 کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 زخمی افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ واضح ہے کہ شمال مغربی اور وسطی نائجیریا میں جرائم پیشہ گروہوں کی طرف سے خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ یہ ڈاکو مویشی چوری کرنے، تاوان کے لیے اغوا کرنے اور سامان لوٹنے کے بعد گھروں کو جلا دینے کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اخلاقی پولیس ختم کیے جانے کی تردید کر دی۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اخلاقیات پر عمل درآمد کرانے والی فورس ختم کرنے کی تردید کی ہے۔ گزشتہ روز میڈیا رپورٹس میں ایران کے اٹارنی جنرل جعفر منتظری کے بیان کو لے کر یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ ایران میں احتجاج کے بعد اخلاقیات پر عمل درآمد کرانے والی فورس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے اخلاقیات پر عمل درآمد کرانے والی فورس گشت ارشاد کو ختم کیے جانے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کی جانب سے اب تک گشت ارشاد کو ختم کیے جانے کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ان خبروں کی بنیادی وجہ اٹارنی جنرل کا بیان ہے، جبکہ اخلاقیات پر عمل درآمد کرنے والی فورس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی ٹی وی نے مزید کہا کہ کچھ غیر ملکی میڈیا نے ایران کے اٹارنی جنرل کے حجاب سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کے بیان پر بھی تنقید کی۔ یاد رہے کہ ایران میں اخلاقیات پولیس، جس کا نام گشت ارشاد ہے، سابق صدر احمدی نژاد نے قائم کی تھی۔ اس اخلاقی پولیس کو ایران کا لبرل اور گناہ پسند طبقہ سخت ناپسند کرتے ہوئے مسلسل ہدف تنقید بناتا ہے کہ یہ اخلاقی پولیس اس لبرل طبقے کی برہنگی پسندی میں مانع بنتی ہے، جبکہ ایران کی اکثریت کو اس پولیس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔
امریکہ کا مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مخالفت کا اعلان۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو قبول نہ کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اسرائیل کی حکومت کو اس کی پالیسیز پر جانچیں گے، نہ کہ شخصیات کی بنیاد پر۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم دو ریاستی حل کا راستہ روکنے والے تمام اقدامات کی بھرپور مخالفت کریں گے، جن میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر بھی شامل ہے، لیکن یہ صرف اس تک محدود نہیں ہے۔ اس میں مقدس مقامات میں معمولات کے تعطل، انہدام اور گھروں سے جبری بے دخلی بھی شامل ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو حکومت کے قیام میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے انتہا پسند زائونزم پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت قائم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ انتہا پسند جماعت فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالف ہے اور مغربی کنارے کو اسرائیل کی عملداری میں لانا چاہتی ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے 8 کلومیٹر کا علاقہ نو گو زون میں تبدیل۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزیرے جاوا میں بلند ترین آتش فشاں پھٹنے سے پورے گاؤں کو خالی کرا لیا گیا ہے اور حکام نے 8 کلومیٹر کے علاقے کو نو گو زون قرار دیا ہے۔ صوبائی ریسرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے ترجمان نے کہا کہ کل بارش بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے آنے والا سارا مواد نیچے آ گیا، لیکن آج ابھی تک بارش نہیں ہوئی، لہٰذا یہ نسبتاً محفوظ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی پروازوں میں کوئی خلل پڑا۔ واضح رہے کہ 3676 میٹر بلند آتش فشاں اتوار کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:46 پر پھٹا۔ مقامی رہائشیوں کی جانب سے بنائی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماؤنٹ سیمیرو کی چوٹی پر بنے گڑھے میں سے سرمئی راکھ کا ایک بہت بڑا بادل نکل رہا ہے، جس نے بعد میں پہاڑ اور آس پاس دھان کے کھیتوں، سڑکوں اور پلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آسمان کو سیاہ کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ لوگ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکلے اور تقریباً 2500 افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ گزشتہ برس آتش فشاں پھٹنے سے 50 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا زمین پر سب سے زیادہ تباہی سے 2-4 ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ 27 کروڑ آبادی والا ایک جزیرہ ہے جو بحر کاہل کے ان علاقوں میں شامل ہے جو آتش فشاں کی زد پر ہیں۔ اس علاقے کو رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ یوکرین میں بجلی کا نظام تباہال، سردیاں بہادری سے گزارنی ہوں گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک میں جاری بجلی کے بحران کے پیش نظر شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسم سرما میں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کریں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق یوکرینی حکام روسی بمباری سے تباہ ہونے والی بجلی کی لائنوں اور دیگر سروسز کی بحالی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ روس نے اکتوبر کے اوائل سے یوکرین میں بجلی کے نظام کو تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو بجلی بندش کا سامنا ہے۔ سخت سردی میں ان کے پاس خود کو گرم رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کی شب اپنے بیان میں کہا کہ یہ موسم سرما گزارنے کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ ہمت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے ایسے داخلی تنازع یا ہڑتال کی اجازت نہیں دے سکتے جو ہمیں کمزور کرنے کا سبب بنے۔ دوسری جانب مغربی ممالک روس کی جانب سے یوکرین کی بجلی کی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ امریکی سیکریٹری برائے سیاسی امور وکٹوریا نولاڈ نے اتوار کو کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین عام شہریوں کی روشنیاں بجھا کر جنگ کو ظلم و تشدد کی اگلی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ افغان وزیر دفاع متحدہ عرب امارات میں۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے اتوار کے روز ابوظبی کے اشاتی شاہی محل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد ابن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ملا محمد یعقوب نے اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے متعدد عہدیداروں اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کے صدر شیخ محمد ابن زائد ال نہیان سے ملاقات
کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے جمعے کو سرکاری دورے پر ملک کے حکام سے ملاقات کے لیے متحدہ عرب امارات کا سفر کیا تھا۔ وزیر دفاع نے اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات میں مقیم افغانوں اور تاجروں سے ملاقات کی اور ان سے اپنے ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے الزام میں گرفتار غیر ملکی شہری داعش کا رکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے پیچھے غیر ملکیوں کا ہاتھ ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے پر حملے کا مقصد افغانستان اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے دارالحکومت میں پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق کابل میں پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی مشاورت اور دیگر کاموں کے لیے وزارت خارجہ کی ہدایت پر پاکستان واپس آئے ہیں۔ وہ آئندہ کچھ دنوں میں کابل واپس روانہ ہوں گے۔